بہت عرصہ پہلے میں نے یہ جملہ کہیں پڑھا تھا کہ اپنی خوشی کسی دوسرے شخص کے سامنے ظاہر مت کرے. ہو سکتا ہے آپ کی خوشی سے وہ شخص غمزدہ ہو جائے, اس کا دل پریشان ہو جائے. ہمارے معاشرے میں پردے کا ایک فلسفہ ہے. عورت کے لیے بھی پردہ لازمی قرار دیا گیا ہے, مرد کے لیے بھی کچھ چیزوں میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن میں پردے کے فلسفے کو اس چیز سے سمجھ پایا ہوں کہ آپ اپنی خوشی دوسروں کے سامنے ظاہر مت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے دنیا میں, تو کوشش کریں کہ وہ ان لوگوں کے سامنے شیئر نہ کریں جن کے پاس وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کوشش کر کے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی اچھی بات یا کسی بھی طرح کی بات ان لوگوں کے سامنے شیئر نہ کریں کہ جن کی اولاد نہیں ہے, کیونکہ اس چیز سے ان کا دل غمزدہ ہو جائے گا. اور اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. ہمیں انسانیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج ہم لوگ جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں. جانے انجانے میں ہم کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں, ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ الفاظ اگلے کے دل و دماغ پر, اگلے کے سوچوں پر کتنا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں. ہم لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں معاشرے میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نعمت کسی اور کو بھی دے سکتے تھے. اگر آپ کو دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس انسان کو, اپنے اس بندے کو یہ نعمت دی ہے, یہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. اگر اس کا ریئیکٹ اچھا ہوگا تو آپ کو اور نعمتیں ملیں گی. لیکن اس کے بعد اگر آپ مغرور ہو جائیں گے, آپ میں تکبر آ جائے گا, تو وہ نعمت بھی آپ سے چھین لی جائے گی. مثال کے طور پر ماں باپ جب اپنے بچے کو کوئی کھلونا لے کر دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے, اس کھلونے کو کس طرح استعمال کر رہا ہے, اس سے کھیل رہا ہے یا اس کو توڑ رہا ہے. اور اگر آپ اس کھلونے پہ اچھا ریئیکٹ کریں گے تو آپ کے ماں باپ آپ کو ایک اور کھلونا لے کر دے دیں گے. انفیکٹ میں نے کہیں حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ جب کسی نعمت کا شکر نہیں کیا جاتا نا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم سے چھین لیتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ 2005 کے بعد جب یہ سوشل میڈیا موو پہ آیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کی جنریشن زی جو ہے, ہر انسان, ہر نوجوان ڈپریشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی خوشی, اپنی چھوٹی سے چھوٹی بلیسنگ, اپنی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی اپنے اسٹیٹس پہ, اپنی فیس بک پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل میں ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے, جب وہ ہمارا اسٹیٹس یا ہماری فیس بک پہ وہ پوسٹ دیکھتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں, وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کے دل و دماغ میں مختلف سوچیں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سوشل میڈیا کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اور اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. آج ہم لوگ جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم کسی کا دل نہیں چاہتے کہ ہم توڑیں, لیکن پھر بھی ہم اپنی باتوں سے, اپنے لہجے سے, اپنے طور طریقے سے دوسروں کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں. کوشش کر کے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو. آپ اپنے بیہیویئر کے بارے میں, اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑے سیریس ہو جائیں. آپ سوچیں کہ میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں, اور آپ ہر روز اپنی زندگی کو دیکھیں. جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے پورے دن کا ایک اسکیچ بنائیں. آپ دیکھیں کہ آج دن کو میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہے, میری باتوں کی وجہ سے کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے, میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے. اور یہ بھی سوچیں کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے, میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو کہ بھلائی کا تھا, میں نے لوگوں کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے. اور ہر روز اپنے اندر سے ایک برائی, ایک ایسی عادت جو آپ جانے انجانے میں کر رہے ہیں اسے چھوڑنے کی کوشش کریں. کیونکہ کوئی بھی جو بڑی کسی چیز کی آپ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان دنیا میں بن جاؤں, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کل آپ ایک ڈیفرنٹ انسان ہوں گے. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, آپ کو چھوٹی چھوٹی اپنے آپ میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی. ان تبدیلیوں کی بیس پہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب آپ اپنی ایک ایک خامی کو, اپنی ایک ایک کمزوری کو جب آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ کر کے آپ میں سے وہ ساری کمزوریاں, وہ ساری خامیاں وہ دور ہو جائیں گی, اور آپ ایک معاشرے کے لیے اچھے فرد ثابت ہوں.